بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کے 34ویں حصے بعنوان ابو جہل سے لوگوں کو حق دلوانا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ایسے میں قبیلہ زبید کا ایک شخص وہاں آیا۔ اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ بھی مجمع لگائے وہاں بیٹھے تھے۔ قبیلہ زبید کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا اور ارد گرد گھومنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے جبکہ تم ہر آنے والے پر ظلم کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم پر کس نے ظلم کیا؟ اس نے بتایا، میں اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر ابو جہل نے یہاں ان تینوں اونٹوں کی اصل قیمت سے صرف 1/3 قیمت لگائی، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا کیونکہ وہ جانتا ہے وہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم کوئی نہیں لگائے گا، مطلب یہ کہ اب مجھے وہ اونٹ اس قدر کم قیمت پر فروخت کرنے پڑیں گے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا تجارت کا یہ سفر بیکار جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پوری بات سن کر فرمایا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا، یہیں کھجورہ کے مقام پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھے، اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، اونٹوں کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اونٹ واقعی بہت عمدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ان کا بھاؤ کیا اور آخر کچھ دلی سے سودا طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 2 زیادہ عمدہ اونٹ فروخت کر دیے اور ان کی قیمت بیوہ عورتوں میں تقسیم فرما دی۔ وہیں بازار میں ابو جہل بیٹھا تھا، اس نے جو سودا ہوتے دیکھا لیکن ایک لفظ بول نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا، خبردار عمرو، اگر تم نے آئندہ حرکت کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ جو سنتے ہی وہ خوف زدہ انداز میں بولا، محمد، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے۔ در راستے میں امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا، اس کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے۔ ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا، تم تو محمد کے ہاتھوں بہت رسوا ہو کر آ رہے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا تم ان سے خوف زدہ ہو گئے ہو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میں ہرگز محمد کی پیروی نہیں کر سکتا۔ میری جو کمزوری تم نے دیکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے اور باندے تھے اور وہ ان کو میری طرف لہرا رہے تھے۔ اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔ ابو جہل ایک یتیم کا سرپرست بنا، پھر اس کا سارا مال غصب کر کے اسے نکال باہر کیا۔ وہ یتیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل کے خلاف فریاد لے کر آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس یتیم کو لیے ابو جہل کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اس یتیم کا مال واپس کر دو۔ ابو جہل نے فوراً مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ مشرکین کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ابو جہل سے کہا کیا بات ہے، تم اس قدر بزدل کب سے ہو گئے کہ فوراً ہی مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا؟ اس پر اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں مجھے بہت خوفناک ہتھیار نظر آئے تھے، میں ان سے ڈر گیا، اگر میں اس یتیم کا مال نہ لوٹاتا تو ان ہتھیاروں سے مجھے مار ڈالتے۔ قبیلہ خشم کی شاخ اراشا تھی، اس کے ایک شخص سے ابو جہل نے کچھ اونٹ خریدے لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے قریش کے لوگوں سے فریاد کی، ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے اس اراشی سے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر فریاد کرو۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ راشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اسے ساتھ لیا اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے، اس کے دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد۔ ابو جہل فوراً باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اس شخص کا حق فوراً ادا کر دو۔ اس نے کہا بہت اچھا، بھی لایا۔ اس نے اسی وقت اس کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ شخص واپس اسی قریشی مجلس میں آیا اور ان سے بولا اللہ تعالیٰ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم انہوں نے میرا حق مجھے دلوا دیا۔ مشرک لوگوں نے بھی اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ دیکھتا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا ہاں تم کیا دیکھا؟ جواب میں اس نے کہا میں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب اور حیرت ناک بات دیکھی۔ اللہ کی قسم محمد نے جیسے ہی اس کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً اسی حالت میں باہر نکل آیا، گویا اس کا چہرہ بالکل بے جان اور زرد ہو رہا تھا۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو۔ وہ بولا بہت اچھا، یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور اسی وقت اس کا حق لا کر دے دیا۔ قریشی سردار یہ سارا واقعہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ اب انہوں نے ابو جہل سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو حرکت تم نے کی ایسی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جواب میں اس نے کہا تمہیں کیا پتا، یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو میرا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت قداور اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔